اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پھر سے آپ کا استقبال ہے ڈیجیٹل سوشل سائنس یوٹیوب چینل پر۔ مائی سیلف ایم رخسانہ، اسسٹنٹ ٹیچر آف غالب ہائی اسکول بیلاری۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج سیاسی سائنس کا باب 2 لیسن نمبر 2 جو کہ عوامی انتظامیہ ہے، اس کے کوشچن آنسرز اور فل ان دا بلینکس کو ڈسکس کریں گے بچوں۔ یہ 8ویں جماعت کا لیسن ہے بچوں۔ عوامی انتظامیہ کا بابا آدم ڈیش ہے وڈرو ولسن۔ عوامی انتظامیہ کا لفظ سب سے پہلے ڈیش نے استعمال کیا الیگزینڈر ہیملٹن۔ یونین پبلک سروس کمیشن کے ممبر ڈیش کی جانب سے تقرر کیے جاتے ہیں۔ صدر دستور کے ڈیش دفعہ کے تحت اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے بارے میں بحث کرنا ہے، یعنی کہ یہ آرٹیکل 315 میں ہے بچوں۔ 5th بلینک ریاستی سیکریٹریٹ کا سربراہ ڈیش ہوتا ہے چیف سیکریٹری۔ کے پی ایس سی کا مرکزی دفتر ڈیش میں ہے بنگلور۔ ڈیش یونین انتظامیہ کے سیاسی سربراہ ہیں وزیر اعظم۔ کوشچن نمبر 1، عوامی انتظامیہ آج کیوں ضروری ہے؟ بحث کیجیے۔ کیونکہ انسانی زندگی کا دائرے کا انحصار عوامی انتظامیہ پر ہوتا ہے۔ عوامی انتظامیہ ایک مکمل دل کی طرح ہوتا ہے، شہریوں کی زندگی اور جائیداد کی حفاظت کرتے ہوئے امن و امان اور شہری انتظام قائم کرتا ہے۔ وہ بنیادی سہولتوں کی تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ گود سے لے کر گوڑ تک عوامی انتظامیہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ثابت کیجیے۔ شہریوں کی زندگی اور جائیداد کی حفاظت کرتے ہوئے امن و امان اور شہری نظام قائم کرتا ہے۔ وہ بنیادی سہولتوں کی تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے، ملک کی حفاظت کرتا ہے اور اقتصادی عدل قائم کرتا ہے۔ تقرر کرنے کے لیے طریقہ کار کی تشریح کیجیے۔ فرسٹ پوائنٹ، براہ راست تقرر سب سے مقبول اور سائنٹیفک بھرتی کا طریقہ ہے۔ مقابلہ جاتی امتحانات کے ذریعے ایک مقرر کردہ نمونے کے ذریعے اہل امیدواروں کی بھرتی کو براہ راست تقرر کہا جاتا ہے۔ اندرونی تقرر یعنی کہ ملازمت کرتے ہوئے قابل لوگوں کو اعلیٰ پوزیشن کے لیے منتخب کرنا ہی اندرونی تقرر ہے۔ عوامی انتظامیہ کیا ہے؟ عوامی انتظامیہ کا تعلق حکومت کے کل کام کاج سے ہے۔ عوامی انتظامیہ حکومت کا وہ حصہ ہے جو ریاست کے روزمرہ کے کام کاج کو چلاتا ہے۔ عوامی انتظامیہ کی اہمیت کو بیان کرو۔ عوامی انتظامیہ حکومت کا ستون ہے۔ عوامی بہبودی کے لیے یہ مختلف خدمات انجام دیتا ہے۔ قانون اور پالیسیوں کا نفاذ اور معاشرتی تحفظ ضروری ہے۔ قانون ساز اسمبلی اور انتظامیہ کے مابین مدد۔ پوسٹ کارپ کی وضاحت کریں۔ P stands for planning, that is منصوبہ بندی۔ O stands for organization, تنظیم۔ S staffing, staff۔ D ڈائریکشن، ہدایتی اصول۔ CO کوآرڈینیشن، تال میل۔ R رپورٹنگ۔ B stands for بجٹ۔ تربیت کے مختلف اقسام لکھیے۔ رسمی تربیت، ملازمت سے پہلے اور ملازمت کی ابتدائی ملازمت کی تربیت۔ مختصر مدتی اور طویل مدتی تربیت۔ محکمہ جاتی اور مرکزیت۔ فورتھ پوائنٹ، محکمہ جاتی اور مرکزیت انسٹیٹیوٹ کی تربیت۔ مہارت کی ٹریننگ اور پس منظر کی تربیت۔ کوشچن نمبر 8، یونین پبلک سروس کمیشن کے کام کیا ہیں؟ مرکزی حکومت کے گروپ اے اور بی افسران
کی بھرتی کے لیے امتحانات کا انعقاد، براہ راست بھرتی کے لیے انٹرویو کا انعقاد، ترقی اور تبادلہ کے تعلق سے مرکزی حکومت کو مشورہ دینا، غلطی کرنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف تادیبی کارروائیوں کے بارے میں مشورہ دینا، صدر کی ہدایت پر حکومت کو کسی بھی ضروری مسئلے کا مشورہ دینا۔ مرکزی سیکریٹریٹ کا کردار اور کام کیا ہے؟ سیکریٹریٹ ایک ایسی تنظیم ہے جو حکومت کو اس کے مقاصد کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ وزیر کو پالیسیاں بنانے میں مشورہ دیتی ہے۔ سیکریٹریٹ وزیر کو ان کے قانون ساز کے فرائض انجام دینے میں مدد کرتا ہے۔ سیکریٹریٹ انتظامیہ کے ضوابط وضع کرتا ہے۔ سیکریٹریٹ مسائل کا بغور تجزیہ کرتا ہے۔ محکمہ خزانہ کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہوئے بجٹ تیار کرتا ہے۔ سیکریٹریٹ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کے درمیان پل کے طور پر کام کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر بچوں، اللہ حافظ۔